کیا آپ کے معالج نے ذیابیطیز کی تشخیص کی ہے؟ گھبرائیے نہیں، کیونکہ ذیابیطیز کے ساتھ لوگ تندرست زندگی گزار سکتے ہیں۔ چلے کچھ بیسک جانتے ہیں۔ ذیابیطیز بہت ہی عام بیماری ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے۔ کھانا 3 خاص اجزاء سے بنتا ہے: نشاستہ، پروٹین یعنی لحمیات، اور چکنائی۔ ہاضمے کے دوران نشاستہ شکر میں تبدیل ہو جاتا ہے جو گلوکوز کہلاتا ہے۔ یہ ایک اصل حقیقت ہے۔ نشاستہ میں روٹی، چاول، پیسٹا، آلو، پھل، دودھ اور دہی شامل ہیں۔ ایک نارمل ہاضمے کے دوران شکر پیٹ سے نکلتی ہے اور خون کے ذریعے جسم کے پٹھوں اور خلیوں میں داخل ہوتی ہے۔ یہ شکر پٹھوں میں ایک خاص ہارمون کی مدد کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی، جسے انسولین کہتے ہیں، اور یہ انسولین لبلبے سے نکلتی ہے۔ انسولین ایک طرح کی چابی ہے جو پٹھوں اور خلیوں کے دروازوں کو کھولتی ہے اور شکر کو اندر جانے دیتی ہے۔ پھر پٹھے اسے ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور جسم کو طاقت پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ نظام صحیح طور پر چلتا رہے تو شکر پیٹ سے خون کے ذریعے خلیوں میں پہنچتی ہے اور اس طرح جسم خون میں شکر کی مقدار کو ٹھیک کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ذیابیطیز کے مریضوں میں جب شکر خون میں داخل ہوتی ہے تو 2 کام ہوتے ہیں: لبلبہ صحیح مقدار میں انسولین کو خارج نہیں کرتا اور شکر انسولین سے نہیں ملتی، یا جسم کے خلیے صحیح طور پر انسولین کو قبول نہیں کرتے۔ ان دونوں عمل میں ایک ہی کام ہو رہا ہے کہ خلیے مسلسل بند ہیں، شکر پٹھوں میں جانے کے بجائے خون میں جمع ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے خون میں شکر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور بہت سی مشکلات پیدا کرتی ہے۔ جب شکر اس قابل نہیں ہوتی کہ آپ کی جسم کے خلیوں میں داخل ہو سکے تو پٹھوں کو توانائی بھی نہیں ملتی، جس کی وجہ سے آپ تھکن اور سستی محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا جسم خلیوں کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خون میں شکر کی زیادتی اس کی ساری طاقت اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پیاس لگتی ہے اور آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خون میں شکر کی زیادتی سے آپ کے خاص اعضاء تباہ ہو جاتے ہیں، جس میں آنکھیں، گردے، نسیں اور دل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سنجیدہ پیچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، جیسے آنکھوں سے دھندلا نظر آنا یا اندھا پن، اعضاء کا کٹنا، گردوں کا فیل ہو جانا، دل کا دورہ یا دماغ کی نسیں پھٹنا۔ اس لیے ذیابیطیز کے مریضوں کو ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے خون میں شکر کی مقدار کو صحیح رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی خوراک میں نشاستہ کم کریں اور صرف ایک وقت لیں۔ اس طرح خون میں شکر کی مقدار ٹھیک ہو جائے گی اور انسولین کے ساتھ مل کر جسم کو طاقت مہیا کرے گی۔ زیادہ شکر والے کھانوں میں کیک، سویٹ پائے، چاکلیٹ، کولڈ ڈرنک شامل ہیں۔ ایک اور طریقہ جس سے شکر نارمل ہو سکتی ہے وہ ہے ورزش۔ پٹھوں کو ہلانے والے کام کرنے سے جسم کے خلیے انسولین کو زیادہ قبول کرتے ہیں اور شکر انسولین کے ساتھ مل کر خلیوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ آخر میں آپ کے معالج آپ کو منہ سے کھانے والی دوائیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لبلبے سے انسولین صحیح مقدار میں نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور خون میں شکر کے ساتھ مل کر خلیوں کو طاقت پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مریضوں کو انسولین شاٹ کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ بہرحال ہم پھر بھی ایک دفعہ تجزیہ کرتے ہیں کہ ذیابیطیز کیا ہے۔ اس میں جسم صحیح مقدار میں انسولین خارج نہیں کرتا، یا
جسم کے خلیے اپنی ہی خارج کی ہوئی انسولین کو قبول نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی تھکن فٹیگ، نمکیات کی کمی ڈی ہائیڈریشن، اہم اعضاء کی خرابی۔ علاج کے طریقے کیا ہیں؟ خوراک، ورزش اور دوائیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے LNH کے فیملی میڈیسن ڈپارٹمنٹ کی ہیلپ لائن 021344127773 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔